للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ کہ صاحب نسبت بندہ وہ ہے جو مشائخ کا تربیت یافتہ ہے۔ مشائخ کی تربیت کے بغیر، ان کی صحبت کے بغیر نسبت کا حصول ناممکن تو نہیں، مگر بہت زیادہ مشکل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مشائخ کی صحبت سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، مگر جو شخص یہ چاہے کہ میں اس صحبت کی برکت سے نسبت حاصل کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشائخ کی آداب کا لحاظ رکھے۔ اس لیے پچھلی چند مجالس سے مشائخ کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی مجلس میں یہ ادب بیان کیا گیا تھا کہ سالک جو ہے وہ شیخ کے پاس اس نیت سے نہ آئے کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، میرا کوئی سبق آگے بڑھے، یا مجھے کوئی اجازت و خلافت مل جائے، بلکہ یہ نیت رکھنا جو ہے وہ اس راستے کا شرک کہا گیا۔ سالک کی نیت بس یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، میری زندگی میں اللہ کی یاد بڑھ جائے اور غفلت نکل جائے، گناہ نکل جائے، خواہشات بدل جائے۔ اگر شیخ نے یہ کر دیا آپ کے لیے تو اس نے واقعی بہت بڑا کام کر دیا۔ آج کی اس مجلس میں مشائخ کے آداب میں سے سب سے اہم کام، اور وہ ہے کہ مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کرنا۔ اس امت کے مشائخ نے فرمایا کہ معمولات کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو شیخ ذکر اذکار دیتے ہیں، تسبیحات بھی بتاتے ہیں، مراقبہ بھی بتاتے ہیں، اور یہ تسبیحات اور مراقبہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ بہت سارے مشائخ کے تجربے کے بعد بتایا گیا ہے، یعنی ایک ایسا مکس ہے ذکر اذکار کا جو کہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ مسنون اذکار میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ جو مختلف سلاسل ہوتے ہیں اس میں مشائخ پھر چنتے ہیں کہ ان اذکار میں سے کون سے ایسے اذکار ہیں جو کہ سالکین کو بتائے جائیں اور جو اللہ کے وصل کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ تو مختلف مشائخ نے مختلف تجربات کر کے اور ایک نتیجے پہ پہنچے۔ اسی طرح سلسلہ علیہ نشبندیہ میں یہ 5 چیزیں، 5 اذکار اور ایک چھٹی چیز رابطہ شیخ بتایا جاتا ہے۔ 5 اذکار کون سے ہیں؟ استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، مراقبہ اور وقوف قلبی۔ تو یہ 5 چیزیں پابندی سے کرنی ہیں، اور پھر انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس کی نماز میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس کی دعا میں بھی تبدیلی آتی ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے
یہ جو طریقہ مانگا اللہ سے، کئی راتوں کے بعد یہ مانگا اور کئی راتوں تک مانگتا رہا، حتیٰ کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ طریقہ اللہ سے ملانے والا ہے۔ تو مشائخ کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ جو ذکر معمولات بتائے گئے ہیں ان کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ظاہری فوتگی ہو گئی، ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو روحانی موت آ جاتی ہے، ہر قسم کے گناہ پر جرأت کر لیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت بھی نیکی والی نہیں ہوتی ہے، اور ذکر نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے، وہ بھی بری چیز ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ بری چیز یہ ہے کہ ظاہری شکل و شباہت تو نیکوں والی ہے، چہرے پہ سنت بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، لوگ نیک سمجھ رہے ہیں، مگر زندگی ذکر اذکار سے خالی ہے تو گناہ کی طرف جرأت ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دو رنگی ہوتی ہے، ایک ظاہری چہرہ ہوتا ہے اور ایک اندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس مبارک حدیث سے اور مشائخ کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ظاہراً جیسا بھی ہو، ذکر معمولات کرنا چھوڑ دے گا تو باطنی حالات بگڑیں گے، گناہ کی طرف جرأت ہوگی۔ اس لیے اگر 20 سال بھی ذکر معمولات پابندی سے کر رہا ہے نا، اور 21ویں سال میں جا کے اور کہتا ہے کہ اب 20 سال جو کر لیے تو اب میرے اوپر گناہوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر اگر وہ 21ویں سال میں بھی جا کے ذکر معمولات نہیں کرے گا تو حدیث پاک کے الفاظ تو یہی ہے، ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے، وہ روحانی موت مرے گا۔ اس لیے یہ ذکر اذکار والا جو کام ہے یہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، ہر وقت کا کام ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو 10-15 سال واقعی پابندی سے کر رہا ہے وہ 16ویں سال میں یا 21ویں سال میں ذکر چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کی روح کو اس غذا کی عادت ہو چکی ہے، اس کو آپ چھڑوانا چاہیں گے تو بھی نہیں چھوڑ سکے گا وہ۔ تو ذکر کو اس حد تک لے کے جانا ہے کہ طبیعت کے لیے یہ غذا کی مانند ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مشائخ کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب ہی یہی ہے کہ جو انہوں نے اذکار بتائے ہیں ان اذکار کو خوب پابندی سے کیا جائے۔ یہ پکی بات ہے، جو شخص خوب ذکر کرتا ہے وہی گناہ سے بچتا ہے، بالکل پکی بات ہے کہ جب تک ذکر نہیں کرے گا دل کو شفا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دارالعلوم کا سنگ بنیاد ایسے بندے سے رکھواؤں گا جس نے گناہ کرنا تو کیا، گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا؟ کیسے پتہ چلا کہ جی جن سے سنگ بنیاد رکھوا رہے ہیں وہ ہستی گناہ تو نہیں کرتی، گناہ کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے۔
تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ اگر اس کی زندگی ذکر اذکار سے بھری بھی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے. اور اگر زندگی میں ذکر اذکار کے گیپس ہیں پھر گناہ ہونا بھی ممکن ہے. تو حضرت نے کوئی یہ نہیں کہ ان کے ذہن کو دیکھا یا کوئی ایسے کشفی بات کی کہ جی انہوں نے گناہ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے ذکر اذکار کو دیکھا کہ جی ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے. تو سالک کے لیے سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ مشائخ کے بتائے ہوئے اذکار کو پابندی سے بجا لائے، پابندی سے کرے. تو جس نے ذکر معمولات میں پابندی حاصل کر لی، ایک دن یہ معمولات اس کے لیے غذا کی طرح ہی مرغوب ہوں گے. یہ معمولات ہی کی برکت ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے. تعالیٰ ہمیں مشائخ کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کو پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك